ہمارے یہاں استاد جی ہوتے تھے بابا جی عبد المجید صاحب، یہ ہمارے لاہور میں چنگی امر صدو کے قریب رہتے تھے. پرانی بات ہے، میں ان کے گھر گیا تو اندر گلیوں میں ان کا گھر ہے. ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے تو تعزیت کے لیے گیا. 2-3 سال پہلے فوت ہوئے. نیک آدمی تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہ کلمہ ان کی ہدیے کے لیے پڑھا. میں ایک دفعہ گھر گیا تو سخت سردی تھی، تو انہوں نے نیچے چادریں بچھائیں، کھیس بچھایا، چادر بچھائی اور نیچے جگہ بنائی. فرش ٹھنڈا تھا بالکل. اللہ والے کوئی گھر میں بوریاں نہیں پڑی، پرانی پڑی ہیں. میں نے کہا جھاڑ کے لائیں. وہ نیچے بچھائیں، پھر کھیس بچھائیں، پھر چادریں بچھائیں. وہ نیچے کی ٹھنڈک کو تو سنبھالے. بہت بہت ٹھنڈک تھی. اچھا کھانا کھلایا. غریب آدمی تھے، جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے میں نے کچھ ہدیہ بھی پیش کیا. کھانا کھلایا. ان کی چاہت تھی میرے گھر آئیں. سفید پوش آدمی. بعد میں نا پلیٹ میں برفی لے آئے. ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی. میں نے ایک آدھ دانہ اٹھا لیا، ایک آدھ اور نے. میں نے دم کر کے دیا. میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے. جب انہوں نے گھر جا کے کھلائی تو گھر سے مجھے شور شرابے کی آواز آنا شروع ہو گئی. طوفان ایک دم. حالانکہ اس سے پہلے خاموشی تھی. گھر میں شور شرابہ، طوفان. میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی. وہ برفی جس چیز کو بھی کھلائی ہے اس پہ جنات کی حاضری ہو گئی. جس چیز کو بھی کھلائی. وہ کیسے؟ کہنے لگے جی جنات نے ہمارا ایک بچہ مار دیا. اور جنات کیا کرتے ہیں؟ کپڑے کاٹ دیتے ہیں اور وہ بلیڈ کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. کہتے تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے. اب جھگڑا شروع ہو جائے. اٹھتے طلبہ بڑا اڑو بٹ کے میں نے سارے کو. اور یہ جھگڑا لڑائیاں گھر میں کہ تیری جیب سے بلیڈ نکلا ہے، تو نے کاٹا ہے. گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں. پتیلا پانی کا پڑا تھا، چھوٹا سا بچہ اٹھایا اس میں ڈال دیا اور ڈوب کے مر گیا. گھر میں صندوق میں کپڑے کٹ جاتے ہیں، وہیں لٹکے ہیں، کٹ جاتے ہیں. اور گھر میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ہر وقت کسی کونے سے بدبو آتی ہے. اتنی گندی بدبو ہوتی ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا، جو اس میں ہے ہی کچھ نہیں. کوئی چوہا مرا ہوا، بلی، کتا مرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہو. یہ واقعات بہت پرانے ہیں، ہم تھک گئے ہیں. جب سے تسبیح خانے سے نسبت ہے پھر اس وقت سے بچے ہوئے پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں. بہت بچت ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم نے پیروں کو پیسے دے 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 کے خالی ہو گئے. کہنے لگا میں موٹر سائیکل پہ ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ ڈال کے گاؤں دکانوں پہ بیچتا تھا. کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500، کبھی 100. جو بچتا تھا مجھے سارا پیروں کو دے آتا. پھر کہتے تھے جا تیرا کام ہو گیا. ہم نے جنات کو باندھ دیا. وہ کیسے بنتے تھے؟ اچھا ہم یہ بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور سارے جنات وہیں جمع ہو گئے. طوفان مچ گیا. اچھا اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نام میں طاقت ہے. سب کچھ تو اللہ کے نام میں ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے وہیں جنات مسلمان ہو گئے. ان میں ایک جوان تھا جو بڑا طاقتور تھا، ضدی تھا. وہ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں ہونا. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی. اور وہ ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی. ساری زیادتیاں دعائیں نہ پڑھنے کی تھی. جب آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں نا، وہاں کچھ غیر مرئی مخلوق، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس مخلوق کو ہم نقصان جو پہنچاتے ہیں. مثلا کہتے جی آپ نے جا کے فلاں جگہ بیٹھ کے پیشاب کیا، ہمارے کھانے میں پیشاب کر دیا. آپ نے کلہاڑی ماری، ہمارے بچے کی بازو کاٹ دی، توڑ دی. میں نے تو لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا. میں نے لکڑیاں کاٹی تھی، میں نے درخت کاٹا تھا. آپ نے فلاں جگہ چھڑیاں ماری تھی، وہاں ہماری فلاں تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی. آپ نے فلاں جگہ راکھ گھر کا کوڑا پھینکا تھا، وہ ہمارے کھانے میں چلا گیا تھا. یہ بے شمار واقعات ہیں. یہ جو دعا ہے نا، اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ دعا ایسی ہے جو ان کو بے بس کر دیتی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تمہارا نقصان ہوا تو اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہو. بسم اللہ. اس لیے اکثر اور بیشتر دعاؤں سے پہلے بسم اللہ ہے. بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث. کئی دعائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بسم اللہ لگی ہوئی ہے. اور بسم اللہ ان دعاؤں کو، بسم اللہ کی دعا ان شیطانی اور دیو سائی کی طاقتوں کو عاجز کر دیتی. اس کے بعد وہ جوان بھی پھر مسلمان ہو گیا. ان کے سارے مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا. بہت کثیر تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی. ان کے گھر میں زندگی میں سکون آ گیا. ان کے گھر میں جو ہر وقت کپڑے کٹتے تھے، بیماریاں تھیں، جھگڑے، لڑائیاں، بدبو ہوتی، غلاظت ہوتی، اموات، یہ ساری چیزیں ایک پل میں ایسی چھٹتی چلی گئی. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، اس گھر میں رزق کی فراوانی آئی. ان کے بچے تھے، بیچارے سارا دن کماتے تھے، کہتے تھے کچھ بنتا نہیں. گھر سے پیسے چوری ہوتے تھے، گھر سے کچھ چیزیں سونے چاندی کی وہ چوری ہوتی تھی.
घर से राशन खाना चोरी होता था, और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था। घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कहीं, वजाहत करता चला। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है। जिन्नात का जादू इंसानों के जादू से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक। और वो हमारी जिंदगियों पे ऐसे होता है कि जिंदगियों को आजिज कर देता है और इंसानों को मोहताज कर देता है, बेबस और बेकार कर देता है। इंसानों को बेबस कर देता है, बेकार कर देता है। लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना कुरान पाक में? मैं बाबिल की बेबाबिल हारूत व मारूत उस जगह गया हूँ और उस कुएं पे गया हूँ जहाँ हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया, आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहाँ से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहाँ से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा। एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे, ये करोगे, इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथ की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिस्म में अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है, और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं, और ये ताकतवर अल्फाज हैं। और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है। रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन, पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सैफ बेनियाम है, याद रखना। ये नंगी तलवार,
میں اس شہادت کی انگلی کے کبھی کمالات آپ کو بیان کرنا شروع کر دوں۔ اللہ نے اپنے علم میں سے جو مجھے علم دیا ہے، میرے پاس محدود علم، کوئی وسیع علم نہیں ہے، محدود علم ہے۔ اس شہادت کی انگلی کے اندر بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے۔ اس شہادت کی انگلی میں بہت قوت ہے اور بہت طاقت ہے، حد سے زیادہ طاقت اور حد سے زیادہ قوت ہے۔ شہادت کی انگلی، اس شہادت کی انگلی کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کے اندر حیرت انگیز نظام، بہت انوکھے نظام، ساری انگلیاں ایک طرف، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایک طرف، یہ دو چیزیں۔ اور پھر شہادت کی انگلی کو اگر عمل کے ساتھ جادو کے توڑ کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے توڑ کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سفلی عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار وار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 بار، اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں، اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے، اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنی گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا ہے، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہیں۔ کہیں انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں، لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، بچھو، بھیڑ، کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے، میرے پاس ایک خاص عمل ہے، اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے، میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے، کتے کا جادو ہے، کھوپڑی کا جادو ہے، بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے۔ مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا، خطرناک سے خطرناک بندش ہو، میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہا بندھے ہوئے، زنجیروں میں الجھے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں، آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے، تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں، میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے۔ اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا، آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے، خواتین بھی، مستورات بھی، آپ بھی، کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے، ضرور لکھیں، اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں، اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں، کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں، انسانیت کو نفع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بتا دیں مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے، میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں، کسی پہ تھتکار دیتا ہوں، کسی پہ کیا کرتا ہوں، بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے،
اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں۔ کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے، یہ پینے کو ملے، مجھے اس طرح کی رہائش ملے، اس طرح کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، مجھے یقین ہے اور ویسے ہو جاتا ہے۔ سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا، سوچیں تو صحیح، آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح، ایسے تو نہیں ہے، وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے۔ کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے، میرے پاس درود ابراہیمی، اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں، انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی، اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا، ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے دانے دانے قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں۔ اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا، ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی، اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں۔ اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا۔ برکت صحت میں، برکت نظر میں، برکت یادداشت میں، برکت اعضاء میں، برکت جگر میں، برکت گردوں میں، برکت دل میں، برکت خون میں، برکت تلی میں، برکت معدے میں، برکت اعضاء میں، برکت صحن پٹھوں میں، جسم کے ہر حصے میں برکت، روح میں برکت، دل میں برکت، پھر مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، خود برکت میں برکت۔ یہ برکت مجھ سے نہ چھینے اور مجھ سے نہ چھینے اور میری نسلوں سے نہ چھینے، اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں ایک سفر سے واپس آیا، ایئرپورٹ سے مجھے بندے نے اٹھایا، یہاں لاہور میں ایک جگہ ٹاؤن شپ ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہاں ایک گھر میں لے گئے۔ اس گھر میں جب گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، ایک کہا کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا میرا نام یہ ہے، میرے پاس ایک جہاز سیسنے ہوتا تھا اور میرا سکہ چلتا تھا اور میرے پاس دولت اور مال تھی اور مجھ سے برکت روٹ گئی۔ اللہم بارک علی محمد، یہ دیکھیں وعلی آل محمد، اللہ برکت عطا فرما محمد پہ، اللہ ان کے تذکروں میں برکت دے، اللہ ان کے ناموں میں برکت دے، اللہ ان کے جذبوں میں برکت دے، ان کے سننے میں برکت دے، ان کے سوچنے میں برکت ملتی ہے، ان کو دیکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکروں سے برکت ملتی ہے، ان کے لکھنے سے برکت ملتی ہے، ان کے تذکرے مل بیٹھ کے جو ابھی ہم کریں گے اس سے برکت ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے زندگی میں جو آپ کے میرے سامنے مال تھا، دولت تھی، رزق تھا، صحت تھی، عزت تھی اور ان کا سکہ چلتا تھا، اور آج وہی لوگ ہیں جن کو کوئی جانتے نہیں اور ان سے برکت روٹ گئی، ان سے برکت روٹ گئی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں جب میرے والد کا وصال ہوا، ان کا والد کا وصال ہوا تھا محرم کے دوسرے عشرے میں، سن 94 ہجری، اور محرم کے دوسرے عشرے میں وصال ہوا تھا۔ فرمایا اگلے محرم میں لوگ جمع ہوئے اور مجھے بھی علم تھا کہ لوگ جمع ہوں گے اور ہمارے گھر میں درود پاک پڑھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں میں نے اس کا اہتمام کیا اور ایک بات پہ رویا، اس دفعہ میرے والد یہاں نہیں، اور کہا کہ رویا، اور پھر میں نے درود پاک پڑھا اور اس درد، اس کیفیت، اس جذبے کے ساتھ فرمایا درود پڑھا، اور سب نے مل کے درود ابراہیمی پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا، اور سب نے مجھے استدعا کی کہ آج آپ کے والد نہیں ہیں، اس دفعہ آپ دعا فرمائیں، اور فرمایا پھر دعا کی۔ اس میں قرض کے پریشان بھی تھے، جن کے قرضے تھے، کوئی ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، جو ایسے تھے جن کا کاروبار یا فقر تھا، جن کے پاس غربت اور تنگ دستی تھی، کوئی ایسے بھی تھے جن کے اوپر حالات، مسائل، مشکلات، ان حالات، مسائل، مشکلات میں جادو بھی ہے، بندش بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، گھریلو مسئلے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، ان حالات اور مسائل میں ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ امام محمد باقر نے فرمایا، عاشورہ کی شام تھی، ہم نے مل بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھا جس میں ہمارے پیاروں کا تذکرہ اور ہمارے آبا کا تذکرہ، اور فرمایا درود ابراہیمی پڑھا۔ ایک شخص بالکل مفلس تھا اور وہ یمن کی کسی بستی سے آیا تھا، عاشورہ کے دن کتنے دن کا سفر کر کے آیا تھا،
اس کی کمزور سی اٹھنی تھی، اس کے پاس بھی کھانے کو نہیں تھا، اس کی اونٹنی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کے دعا میں شامل ہوا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے درود ابراہیمی پڑھتا رہا۔ کہا وہ بدو تھا، اسے درود ابراہیمی صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو دیہات میں رہنے والوں کو بدو کہتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اور کہا ہمارے عمل میں شامل ہوا۔ آئندہ سال جب آیا تو اس کے ساتھ 7 اونٹ تھے اور ہر اونٹ کے اوپر